ایک اصولی بات بتاتا ہوں کرامت کے باب میں نا، جو اس طرح کے واقعات جو ابن تیمیہ نے لکھے، اور آپ پہلے مجھے بتاتے، میں یہ سوال کروں گا تو میں حدیث کی کتابوں سے آپ کو نکال کے کرامت کے واقعات جو بڑے بڑے محدثین نے اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات، جن میں یہ کہ مرا ہوا گدھا زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش دیکھیں. عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے نا، تو ان معجزوں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کرنے کے بجائے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کر دی اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، انہوں نے ان معجزوں کا انکار کر دیا کہ یہ جادو ہے، یہ امپاسبل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محیر العقول، یعنی عقل سے خلاف عقل یا عقل سے بالاتر جب کوئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا تو یہ، ہاں وہ واقعہ مستند ذریعے سے ہو اور جس کی طرف اس واقعے کی نسبت ہے اس کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے، پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جائے اور ولی اللہ کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے. تو جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں، پھر اگر کوئی واقعہ ان کی طرف ایسا منسوب ہے جو بالکل عقل کے خلاف ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بنا دینا، تو یہ جب عقل کے خلاف واقعہ سامنے آئیں گے تو پھر اس میں دو ذہنیتیں ہیں. ایک ذہنیت ہے ایتھیس اور ملحد لوگوں کی، وہ کہتے ہیں امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ ذہنیت ہے جنہوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کروایا اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کروایا. دوسری ذہنیت ہے شرکیہ، جو عیسائیوں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ نے خود کیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقتیں دی تھی، لہذا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو اعتدال والی راہ کیا ہے بھائی؟ اگر مستند ذریعے سے آئی ہے تو اس کا انکار نہ کرو اور نسبت اللہ کی طرف کرو. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، وہ عیسائی ذہنیت سے دیکھتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ممکن ہی نہیں ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ ایتھیس ذہنیت سے دیکھتے ہیں. اگر فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا نا، تو آج فضائل اعمال پڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے مشرک